اللهم بلغنا رمضان. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره صدق اللہ العظیم. گزشتہ کل ہمارا یہ مضمون چل رہا تھا کہ ماں باپ کے ذمے بچپن ہی سے اولاد کی تربیت کرنا ہے. اولاد کو یہ تعلیم دی کہ جس ماں باپ نے تمہارے لیے لوگوں کی کڑوی کسیلی سنی، تمہارے لیے اپنی بھوک اور پیاس کی قربانیاں دی، تمہارے لیے اپنی نیند کی قربانیاں دی، تم ان ماں باپ کے سامنے اپنا جور اور ظلم نہ چلاؤ، ماں باپ کے سامنے اف کر کر بھی نہ بولو. قرآن کریم میں حق تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. تم اپنے ماں باپ کے سامنے اف کر کر بھی نہ کہو اور اپنے ماں باپ کی بات کو جھڑکو مت، اور جب بات کرنے کا موقع اور وقت آ جائے تو شرافت کے ساتھ بات کرو. اسی لیے فرمایا کہ ماں کو ایک محبت بھری نگاہ دیکھنا، اس پر بھی اللہ کی طرف سے اجر و ثواب. باپ کو ایک محبت بھری نگاہ سے دیکھنا، اس پر بھی اجر و ثواب. حق تبارک و تعالیٰ نے اولاد کو جو ہے یہ تعلیم دی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ تم کو جو طاقت اور تمہارے پاس جو جوانی کا جوش ہے، تم اس کو اپنے ماں باپ کے خلاف استعمال نہ کرنا، اس لیے کہ تم اس نبی کی محبت کا دم بھرنے والے ہو جس نبی کو حق تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا. ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں مکہ سے میرے پاس آئی ہے، اپنی کسی ضرورت کے لیے آئی ہے، میری ماں ابھی تک اسلام میں داخل نہیں ہوئی، کیا میں اپنی ماں کی مدد کر سکتی ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اپنی ماں کی مدد کرو۔ تو جب جو ہے ایک کافرہ عورت کے لیے میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی تو ہمارے ماں باپ تو مسلمان ہیں، ان کے خلاف جو ہے ہم ظلم اور جو ہے طاقت کا پرچم ان کو بتلائیں کہ میرے جیسا دوسرا کوئی نہیں۔ حق تبارک و تعالیٰ جو ہے جوانی کی طاقت کو کب ختم کر دیں اور کب جو ہے جسمانی بیماریوں میں مبتلا کر دیں، اگر وہ ماں کی ایک آہ نکلی دنیا میں کہیں کا بھی نہیں رہے گا۔ ایک جو ہے آدمی اپنا واقعہ لکھتا ہے، حضرت جو ہے مولانا لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس نوجوان کے واقعے کو لکھا ہے کہ ایک نوجوان اپنے گھر میں رہتا تھا اور رات کو دیر سویر اپنے گھر پر آتا، ماں تاکید کرتی کہ بیٹا ایک تو تیری فکر میں مجھے نیند نہیں آتی اور جب تو آتا ہے اس وقت جو ہے مجھے بڑی نیند کا غلبہ ہوتا ہے، لیکن تیرے انتظار میں جاگتی ہوں، پیارے بیٹے تھوڑا جلدی آ جایا کر، اپنی ماں کی راحت اور آرام کا خیال کیا کر، تیری ماں صبح سے اٹھ کر رات تک جو ہے ایک پلک جھپکنے کے برابر سوتی نہیں، اپنی ماں پر رحم کھا۔ بیٹا جو ہے ایک کان سے سنتا دوسرے کان سے نکال ڈالتا۔ ایک مرتبہ رات کو بہت زیادہ دیر سے آیا، ماں جاگ رہی تھی، ماں کے دل میں اللہ نے ممتا رکھی کہ جب تک سارے بچے گھر میں نہ آ جائیں ماں کو نیند نہیں آتی۔ باپ جو ہے بے چینی کی کروٹیں بدلتا ہے کہ میرا فلانا بچہ ابھی تک نہیں آیا، وہ آ جائے تو میں آرام کر لوں۔ ماں جو ہے انتظار کر رہی تھی، لیکن اس دن لڑکا روزانہ کے مقابلے میں اور زیادہ دیر سے جو ہے آیا۔ ماں نے کہا کہ بیٹا اب تو جو ہے تھوڑا خیال کر، روزانہ تجھے میں کہتی ہوں تو میری بات کو سنتا نہیں۔ وہ نوجوان جس کو جوانی کا جوش تھا، دوست اور احباب کے ساتھ گھومنے کا جو ہے شوقین تھا، دوست اور احباب کی محبت اس کے دل میں زیادہ تھی، اس نے جو ہے غصے میں ہاتھ اٹھایا اور اپنی ماں کو تماچا مار دیا۔ ماں کو جب تماچا مارا، ماں کی آنکھ سے آنسو کے قطرے بہنے لگے اور ماں گویا یہ کہہ رہی تھی کہ او پیارے بیٹے، میں نے تجھے 9 مہینے پیٹ میں اس لیے رکھا تھا کہ تو بڑا ہو کر مجھے تماچا مارے، میں نے تجھے اپنے سینے سے دودھ اس لیے پلایا تھا کہ تو جوان ہو کر میرا مقابلہ کرے، میں نے اپنی بھوک برداشت کر کر تجھے اپنے ہاتھ سے لقمے اس لیے کھلائے تھے کہ تو بڑا ہو کر میرے اوپر طاقت کو آزما، میں نے جو ہے تیرے نیند کا خیال رکھا، میں جاگتی رہی اس لیے کہ تو بڑا ہو کر میرے اوپر ظلم اور ستم کرے۔ لڑکا جو ہے اپنی جگہ پر چلا گیا اور سو گیا۔ اتفاقاً جو ہے کچھ ہی دنوں کے بعد اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ اب ماں کی جو آہ نکلی تھی، حق تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا۔ ماں کا انتقال ہوا، ادھر جو ہے بیٹے پر ایسی تکلیف اور ایسی پریشانی آئی کہ اس کے پیر کے اندر ایک جو ہے چھوٹا سا پھوڑا نکلا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ پھوڑا دکھنے میں چھوٹا نظر آ رہا ہے، لیکن کتا جس وقت کاٹتا ہے اور اس وقت بدن میں جو تکلیف ہوتی ہے ایسی تکلیف مجھے ہو رہی ہے۔ اس نے جو ہے اپنے علاج کے اندر اپنا جو ہے ساری پراپرٹیاں بیچی اور اپنے پیر کا علاج کروایا، لیکن اللہ کا کرنا اس کا پیر ٹھیک نہیں ہوا۔ آخر میں اس نے اپنا گھر بھی بیچ ڈالا اور گھر بیچ کر جو ہے دوا کی، لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اب بغیر گھر کا ہو گیا۔ اب یہ جو ہے سڑک کے کنارے بیٹھا رہتا تھا، جو بھی آدمی وہاں سے گزرتا اس کو ٹپلی مارتا ہوا آگے جاتا تھا، جیسا کہ پاگلوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ اتنے میں یہ اللہ والے کا گزر ہوا، انہوں نے جو ہے اس کے پاس سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ لوگ اس کو مارتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ وہ نوجوان کہنے لگا اللہ والے سے کہ ذرا کھڑے رہو، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اللہ والے کھڑے رہے۔ اس کے بعد یہ لڑکے نے اپنی ساری داستان سنائی
اور کہنے لگا میں نے تو ماں کو ایک تماچا مارا تھا، لیکن اس کے بدلے میں مجھے روزانہ کتنی ٹپلیاں ماری جا رہی، اور میرے پیر کے اندر جو تکلیف ہے وہ الگ ہے۔ کیا میں نے اتنی ساری ٹپلیاں کھائی، اس کے بدلے میں ماں کو میں نے جو تماچا مارا تھا، کیا اللہ وہ معاف کر دے گا؟ وہ اللہ والے کہتے ہیں میں نے اپنی نظریں جھکا لی اور کہا کہ اپنی ماں کے لیے دعا اور استغفار کرتے رہو، ہو سکتا ہے اللہ فرما برداروں میں تمہارا شمار کر لے۔ تو ماں پر جو ہے طاقت آزمانے والے کبھی دنیا میں کامیاب نہیں ہوئے اور کبھی جو ہے کامیاب ہوں گے بھی نہیں۔ اللہ والوں نے لکھا کہ ماں باپ کی خدمت کا بدلہ اللہ دنیا میں دیتے ہیں، اور ماں باپ کو جو ہے تکلیف دینے کا بدلہ بھی اللہ دنیا میں دے دیتے ہیں۔ تو جوان بچوں کو یہ کہا گیا کہ اپنی طاقت اپنے ماں باپ پر نہ آزمائیں۔ ایک اللہ والے جو ہے ایک آدمی کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک نوجوان آدمی جس کا ہاتھ جو ہے بغل کے پاس سے کٹا ہوا تھا، وہ لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ مجھے دیکھ کر عبرت حاصل کرو، مجھے دیکھ کر عبرت حاصل کرو۔ میں سوچنے لگا کہ اس میں کیا بات ہے، میں اس کے پاس کھڑا رہا اور میں نے کہا کہ بھئی کیا عبرت حاصل کریں، بات کیا ہے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ میرے پاس جو ہے طاقت تھی، میں پہلوانوں کے ساتھ رہتا تھا، کشتی کرنے والوں کے ساتھ رہتا تھا، آج کے زمانے میں کہا جائے تو جیم کرنے والوں کے ساتھ رہتا تھا، اور خود بھی جو ہے ایکسرسائز کر کر اپنے بدن کو میں نے اچھا بنا لیا تھا۔ ایک مرتبہ راستے سے میں گزر رہا تھا، ایک غریب آدمی اپنے ہاتھ میں مچھلی لے کر جا رہا تھا، مجھے جو ہے مچھلی کھانے کا جی چاہا، میرے جیب میں پیسے نہیں، میں نے جو ہے اس کو مکہ مارا اور اس کے ہاتھ میں سے مچھلی چھین لی۔ جیسے ہی میں نے مچھلی اپنے ہاتھ میں لی اور اپنے گھر کی طرف چلنے لگا کہ وہ مچھلی نے جو ہے میری انگلی پر جو ہے کاٹی، اور اس کے کاٹنے سے مجھے جو ہے کچھ درد ہونے لگا، آہستہ آہستہ جو ہے درد بڑھنے لگا۔ میں ڈاکٹروں کے پاس گیا کہ میری انگلی میں جو ہے یہ کیا تکلیف ہے؟ ڈاکٹروں نے کہا کہ تمہاری انگلی کے اندر جو ہے سڑن لگنا شروع ہوئی، جلدی سے اس انگلی کو کاٹ دیا جائے ورنہ جو ہے تمہارا پورا ہاتھ سڑا دے گا۔ وہ نوجوان کہتا ہے میں نے انگلی کٹائی، لیکن اس کے بعد بھی جو ہے میرے ہاتھ کا درد کم نہیں ہوا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ پورا ہاتھ کاٹ ڈالو ورنہ جو ہے تمہارے پورے بدن میں اس کا پوائزن پھیلے گا۔ میں نے جو ہے اپنا پورا ہاتھ کٹوا دیا۔ اس کے بعد جو ہے مجھے ایک اللہ والے ملے اور انہوں نے کہا کہ بھائی کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ اس طرح سے ہوا۔ انہوں نے کہا جاؤ جلدی سے وہ مچھلی والے کے پاس اور اس کے پاس جا کر معافی مانگو۔ اگر تم نے اس سے معافی نہیں مانگی اور اس نے معاف نہیں کیا تو یاد رکھنا تمہارا پورا بدن اس طریقے سے ٹکڑے ٹکڑے کر کر کاٹ دیا جائے گا، لیکن پھر بھی تم کو جو ہے شفا نہیں ملے گی۔ ان کی یہ بات میرے ذہن میں آئی کہ بات تو حقیقت میں یہی ہے کہ وہ مچھلی نے کاٹا، اس کے بعد سے یہ تکلیف شروع ہوئی۔ میں اس جو ہے مچھلی والے کے پاس پہنچا اور میں اس کے پیروں میں گر کر معافی مانگنے لگا۔ میں نے کہا کہ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو۔ وہ مچھلی والے نے مجھے معاف کر دیا۔ اس کے بعد میں نے جو ہے اس سے پوچھا کہ بھائی بتا تو صحیح، جس وقت میں نے تجھے مارا تھا اس وقت تو نے میرے حق میں کوئی بد دعا کی تھی؟ وہ نوجوان کہنے لگا مچھلی والا کہ ہاں، جس وقت تو نے مجھے مارا اس وقت میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ یہ نوجوان نے اپنی طاقت بتلائی، اب تو اپنی طاقت بتلا۔ بس اس کی جو ہے یہ آہ اللہ نے سن لی اور جو ہے ایک بدن کا حصہ جو ہے اس کے بدن سے کاٹ دیا گیا۔ تو ظالموں کو اللہ پسند نہیں کرتے، اور وہ بھی جو ہے ماں باپ کے حق میں اگر کوئی ظالم بنے، ماں کا سونے کا وقت ہم لائٹ چالو کر کر بیٹھ گئے، ماں کو جو ہے ٹھنڈی لگ رہی، ہم کہتے ہیں مجھے اے سی بغیر چلے گا نہیں، ماں کو جو ہے ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں۔ اگر ماں کی آہ نکل گئی، اللہ تجھے جو ہے کہیں ایسا نہ کر دے کہ جھپڑ پٹی میں رہنے کا وقت آ جائے، وہاں نہ بجلی ہو، وہاں نہ جو ہے گدا ہو، وہاں نہ پلنگ ہو، اور وہاں نہ جو ہے ٹیبل اور کرسی ہو۔ اگر ماں کی آہ نکل گئی، ماں کو نہ ستا، ماں کو ستایا اور ماں کی آہ نکلی، نہ تیری دنیا آباد رہے گی نہ آخرت آباد رہے گی۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ اگر ماں باپ کے پاس گزر بسر کا جو ہے پیسے نہ ہو تو اولاد اگر کماتی ہے تو اولاد کے ذمے ہے اپنے ماں باپ کا خرچہ جو ہے ادا کرے۔
اپنی بیوی بچوں کے بعد جو بچ جائے وہ جو ہے اپنے ماں باپ پر اس کو خرچ کرے، چند بھائی ہوں تو آپس میں تقسیم کر لے اور اپنی ماں باپ کو جو ہے خرچہ پہنچائے۔ اگر جو ہے اولاد نے ماں باپ جو ہے غریب ہیں اور ان کو خرچہ نہیں پہنچایا تو کل قیامت کے دن جو ہے پکڑ ہوگی۔ اگر ماں باپ کے پاس جو ہے کرائے کی انکم ہے یا جو ہے ہر مہینے کہیں سے کچھ نہ کچھ جو ہے مال آ جاتا ہے اور اس سے ان کا گزر بسر ہو جاتا ہے تو پھر اولاد کے اوپر واجب نہیں ہے ماں باپ کے اوپر خرچ کرنا، لیکن احسان کے طور پر اپنے ماں باپ کو واپرنے کے لیے پیسے ہاتھ میں دے دے، اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے جو ہے مال دے دے تاکہ ماں کا دل خوش ہو جائے، باپ کا دل خوش ہو جائے، یہ جو ہے اولاد کے ذمے ہے۔ اگر جو ہے صرف جو ہے شوہر کے ذمے بیوی کا خرچہ واجب رکھا شریعت نے، کیونکہ بیوی جو ہے کہیں کمانے کے لیے جاتی نہیں، وہ اپنے آپ کو شوہر کے لیے گھر میں بند رکھتی ہے، تو شریعت نے حکم دیا شوہر کو کہ اپنی بیوی کا خرچہ نان و نفقہ یعنی اس کی کھادا خوراکی، اس کے کپڑا اور اس کا جو ہے ہاتھ خرچہ، اس کے سر میں ڈالنے کا تیل، اس کی دوا، یہ ساری چیزیں جو ہے شریعت نے شوہر کے اوپر واجب قرار دی۔ اگرچہ بیوی کروڑ پتی کیوں نہ ہو، وہاں آپ نے پہلے سنا کہ اگر ماں باپ کے پاس مال ہے، مالدار ہے، تو جو ہے بیٹے کے ذمے ماں باپ کا خرچہ واجب نہیں، لیکن یہاں دیکھیں کہ بیوی چاہے کروڑ پتی ہو اور اس کے پاس جو ہے کباٹوں میں مال کے ڈھیر پڑے ہوئے ہوں، پھر بھی شوہر کو حکم ہے کہ تیرے اوپر بیوی کا خرچہ جو ہے واجب ہے، بیوی کا خرچہ تیرے ذمے واجب ہے۔ اب جو ہے شوہر بیوی کا جو خرچہ شوہر کے ذمے واجب ہے، اس میں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتلایا کہ ایک تو خرچہ تمہارے اوپر واجب، وہ تو دینا ہی ہے کسی بھی حال میں۔ تم جو ہے جب بیوی کو خرچہ دو تو اس وقت نیت کر لو کہ اللہ یہ بیوی کا خرچہ تو نے میرے ذمے رکھا، میں جو ہے تجھے راضی کرنے کے لیے، تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کے لیے میں اس کو جو ہے بیوی کو دے رہا ہوں۔ اگر جو ہے اس وقت یہ نیت کر لے تو خرچہ بھی جو ہے ادا ہو گیا، اور جتنے پیسے خرچے کے دیے اتنا پیسہ صدقہ کرنے کا ثواب بھی اللہ دیتے ہیں، صرف نیت کا جو ہے فرق ہے۔ آج کل جو ہے شوہر اپنی بیوی کو خرچہ تو دیتے ہیں لیکن بیچاری بار بار دو دن بعد کہتی ہے کیا ہوا کیا ہوا، اور شوہر کے پاس جیب میں پیسے بھی موجود ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے اس کو لٹکاتا رہتا ہے، آج کل پر ٹالتا رہتا ہے، اور بیوی جب 3-4 مرتبہ کہہ دیتی ہے تو شوہر اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے اور غصے سے اس کی طرف پیسے پھینکتا ہے کہ لے تجھے تو پیسے کی پڑی ہے پکڑ۔ تو اس سے خرچہ تو ادا ہو گیا، واجب تو ادا ہو گیا، لیکن ثواب کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے عورتوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ اپنے شوہر کو جو ہے خواہ پریشان نہ کرے، تنگ نہ کرے، اگر پیسے ہیں خرچے کے تو اس سے جو ہے خرچہ چلاتی رہے، اور اگر جو ہے خرچہ ختم ہو گیا اس وقت جو ہے شوہر کو کہے کہ بھئی خرچہ ختم ہو گیا، تو شوہر جو ہے اس کی اہتمام کرے اور اپنی بیوی کو جو ہے پہنچائے۔ لیکن آج کل بیویاں بھی شوہر کے مزاج کو دیکھ کر اپنے انداز کو بدل ڈالا، انداز اس طرح سے بدلا کہ 25 تاریخ آئی تو بیوی سوچتی ہے کہ اس کو پہلے سے ابھی 25 تاریخ سے کہنا شروع کریں گے تب جا کر یہ پہلی تاریخ کو خرچہ دے گا، تو بیوی جو ہے خواہ نہ اسکول سے فون آیا نہ ٹیوشن والی کا فون آیا، بیوی کہتی ہے اپنے شوہر سے کہ دیکھو اب تو جو ہے ٹیوشن والی بھی فون کر رہی ہے، اس کا بھی مہینہ ختم ہونے کو ہے، اسکول سے بھی فون آ رہے ہیں، پھر دوسرے دن کہتی ہے دیکھو آج تو دودھ والا بھی بہت چلاتا تھا، اس کو بھی پیسے دینے ہیں، تیسرے دن کہتی ہے گیس کا بوتل بھی ختم ہونے کے قریب ہے، اس کا بھی انتظام کرنا ہے، چوتھے دن کہتی ہے کہ کام والی بھی روزانہ مجھے تنگ کرتی ہے کہ آپا کب پیسے دو گے، مجھے اس کو دینے ہیں۔ تو اب شوہر 5 دن تک یہ قوالی سنتا ہے، اس کے بعد جو ہے 30 تاریخ کو جا کر دیتا ہے۔ تو یہ دونوں عادتیں غلط ہیں۔ شوہر کو بھی چاہیے کہ اپنے وقت پر خرچہ دے دے، اور بیوی کو بھی چاہیے کہ غلط بیانی نہ کرے، جھوٹ نہ بولے۔ رمضان جیسا مبارک مہینہ، اس میں بھی جو ہے جھوٹ بولا جا رہا ہو تو پھر جو ہے روزے کی برکتیں ہم کو کہاں سے حاصل ہوگی۔ تو بیوی کو بھی یہ تعلیم دی
کہ اپنے شوہر کے اوپر بہت زیادہ جو ہے زبردستی نہ کرے۔ آج کل جو ہے عورتیں شوہر کا دیا ہوا خرچہ استعمال کرتی ہے اور تھوڑے پیسے جو ہے جمع کرنے کی نیت سے سائٹ پر کر لیتی ہے، اسی میں سے چٹھیاں بھی بھری جا رہی ہے، اسی میں سے جو ہے بینک میں بھی بھرے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے شوہر کو کہتی ہے اللہ کی قسم میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ اب جو ہے ایسی حرکتیں جو شوہر کو دل میں نفرت ڈال دے، بیوی کو بھی چاہیے کہ اپنی جو ہے ایسی حرکت سے باز آ جائیں اور اپنے شوہر کو صاف صاف کہہ دیں کہ میں نے اتنے پیسے جمع کیے ہیں اور میں نے جو ہے اتنے رکھے ہیں سائٹ پر، آپ کہو تو اس کا استعمال کر لوں، آپ کے پاس جب آ جائیں مجھے دے دینا۔ اور شوہر کو بھی چاہیے کہ ٹال مٹول نہ کرے، وقت پر جو ہے اپنی بیوی کو دے دے۔ تو خیر قرآن کریم نے جہاں تعلیم دی کہ تمہارے باپ، تمہارے بیٹے اور تمہاری اولاد، اس سے جو ہے زیادہ محبت اللہ کی اور اللہ کے رسول کی ہونی چاہیے، اور جس کی محبت زیادہ ہونی چاہیے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ تعلیم دی، اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ رہ کر ہم سب کو جو ہے یہ بتلایا کہ دیکھو بیوی کے ساتھ کس طرح سے سلوک کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کی جو تعلیم پہلے دن جو آیت پڑھی وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کرو، اس لیے کہ بیچاری یہ کمزور ہیں، اس کا ذہن بھی کمزور، یہ ناقصات العقل ہے، اس کو جو ہے بہت زیادہ چھنچھیڑو مت، بہت زیادہ اس کو پریشر مت دو، بہت زیادہ اس کو ٹورچر مت دو، اس کے لیے سہولت کے اسباب پیدا کر دو، اللہ تمہارے لیے بھی سہولت والے اسباب پیدا کر دے گا۔ تو خیر کہنے کا منشا یہ کہ بچوں کو یہ تعلیم دی کہ اپنے ماں باپ کے سامنے ظلم والا معاملہ نہ کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم اس سلسلے میں کیا؟ ماں عائشہ فرماتی ہے رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کے بعد اٹھتے تہجد کے لیے، اب یہ تہجد جو ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے نیند کو چھوڑنا، تہجد کا ترجمہ نیند کو جو ہے چھوڑ کر کھڑا ہونا۔ پتہ چلا کہ اصل تہجد جو ہے ایک آدمی سو جائے اور سونے کے بعد اٹھ کر پڑھے، یہ اصل جو ہے تہجد کا مفہوم ہے، لیکن علماء نے ہمارے لیے آسانیاں کر دی کہ بھئی سوتے وقت بھی پڑھ لو اور پھر بعد میں آنکھ کھلے تو پھر بھی پڑھ لو، تو یہ جو ہے آسانی کر دی، ورنہ اصل تہجد کا ترجمہ ہے کہ نیند کو چھوڑنا، نیند چھوڑ کر کھڑا ہونا، یہ تہجد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سونے کے بعد جو ہے تہجد کے لیے اٹھے۔ ماں عائشہ فرماتی ہے آپ آہستہ سے کھڑے ہوئے، حالانکہ ماں عائشہ اپنی ہزاروں نیندیں قربان کرنے کے لیے تیار تھی پیارے آقا پر، لیکن پیارے آقا نے تعلیم دی کہ تمہاری تہجد کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، تم جو ہے آہستہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ سے اٹھے، آہستہ سے دروازہ کھولا اور جو ہے وضو کیا اور جو ہے تہجد کے لیے کھڑے ہوئے۔ آج اللہ نے اگر ہم کو توفیق دی تو ہم جو ہے اٹھتے ہی گھر کی ساری لائٹیں چالو کر دیتے ہیں، گھر والے جو ہے ماں باپ بھی سوئے ہوئے ہیں، وہ بھی پریشان، اگر ماں بیچاری کہے کہ بیٹا میری آنکھ کھل جائے گی نیند نہیں آئے گی تو بچہ جو ہے زور سے کہتا ہے چلو اٹھو تم بھی تہجد پڑھو، کیا عیدی بن کر سوئے ہوئے ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم ہم کو نہیں دی، بلکہ کہا کہ آہستہ سے کھڑے ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اب کبھی یہ ہوتا ہے کہ میں تہجد پڑھوں، گھر والوں کو پتہ چلے کہ یہ کتنا نیک ہے، کتنا پرہیزگار ہے، اس لیے جو ہے کوشش کرتا ہے کہ بھئی حدیث سن لی کہ حضور کھڑے ہوتے تھے آہستہ سے، اب یہ بھی آہستہ سے کھڑا ہوا، وضو بھی آہستہ سے کیا، مصلی پر بھی آہستہ سے کھڑا رہا، لیکن نفس جو شیطان کے ساتھ رہ کر تگڑا ہو گیا وہ کہتا ہے کہ تیرے تہجد کا پتہ کیسے چلے گا، اب دعا کے اندر کچھ الفاظ زور سے نکل اور جو ہے رونے کی آواز نکال تاکہ کسی کو پتہ چل جائے کہ تو تہجد گزار ہے، محلے والوں کو پتہ چل جائے تو تہجد گزار ہے، تو جو ہے نفس کوشش کرتا ہے کہ اس کے تہجد کے ثواب کو یہیں ختم کر دیا جائے۔ اگر جو ہے اللہ والوں کی صحبت ملی ہے، بزرگوں کی صحبت ملی ہے تو جو ہے یہ کوشش کرے گا کہ میں اپنی نیکی کو ضائع نہیں ہونے دوں، لیکن اگر اللہ والوں کی صحبت نہیں ملی تو یہ کوشش میں رہتا ہے
کہ کسی طریقے سے میری عبادت کا چرچا ہو، میری دعاؤں کا چرچا ہو، میری جو ہے پرہیزگاری کا چرچا ہو۔ اگر جو ہے محلے میں سے کسی نے بھی کچھ نہیں کہا، کسی کو پتہ نہیں چلا کہ بھئی تم نے تہجد پڑھی، تو اب نفس کہتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے، تو آخر میں جو ہے زبان یہ کہہ دیتی ہے، پڑوس والے بیٹھے ہوئے ہیں نیچے سب جمع ہو کر، اس وقت جو ہے اس کی زبان یہ کہتی ہے کہ کل رات کو تو 3:30 بجے میں اٹھا تہجد کے لیے، تو دیکھا تو بارش کے کچھ قطرے ٹپک رہے تھے، یہ کہہ کر اپنی عبادت کو ظاہر کر دیا، دکھلاوا ہو گیا، سارا ثواب ختم ہو گیا۔ تو حق تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے، جن کی محبت ہمارے دلوں میں اپنی اولاد، اپنے آبا و اجداد، اپنی تجارت اور کاروبار سب سے زیادہ ہے، انہوں نے ہم کو یہ تعلیم دی، تو ہم نبی کی محبت کے دم بھرنے والے، ہم کو چاہیے کہ ہمارے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کم از کم ہم اگر اتنا اہتمام کر لیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارے اخلاق کے اندر نکھار آئے گا، ہمارے ایک ایک عمل کے اندر نکھار آئے گا، اور روحانی تعلق اللہ سے جو ہے مضبوط ہوگا، دل کا تعلق اللہ سے جڑے گا، اور جب دل کا تعلق اللہ سے جڑے گا تو زبان کہے گی اللہ، اس وقت جو ہے بدن کا ایک ایک رونگٹا کھڑا ہو جائے گا، گویا جو ہے بدن کا ایک ایک بال اور ایک ایک رونگٹا جو ہے اللہ کی عظمت اور اللہ کی کبریائی کو بیان کر رہا ہو۔ تو خیر حق تبارک و تعالی مجھے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم لک الحمد کلہ و لک الشکر کلہ و الیک یرجع الامر کلہ، نحن نستغفرک و نتوب الیک و نصلی علی رسولہ النبی الکریم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے قصور اور کوتاہیوں کو درگزر فرما دیجئے۔ مولا کریم بدن کا ایک ایک عضو آپ نے دیا، مولا کریم بغیر استحقاق کے دیا، ہم بدن کے ایک ایک عضو کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ آپ نے آنکھ جیسی نعمت دی، ہم نے اس کا غلط استعمال کیا۔ آپ نے زبان جیسی دولت دی، ہم نے اس کا غلط استعمال کیا۔ آپ نے ہم کو ہاتھ دیے، ہم نے اس کا غلط استعمال کیا۔ پیر دیے، ہم نے اس کا غلط استعمال کیا۔ مولا کریم ہم نے قرآن کریم میں پڑھا بھی ہے کہ جب نعمت کی ناقدری ہوتی ہے آپ نعمتوں کو چھین لیا کرتے ہیں۔ مولا کریم آپ نے ہم پر بڑا رحم اور بڑا کرم والا معاملہ فرمایا کہ آج تک آپ نے ہماری آنکھوں کی روشنی کم نہیں کی، زبان کی گویائی کم نہیں کی، کانوں کی سنوائی کم نہیں کی، ہاتھوں کی طاقت کو کم نہیں کیا۔ مولا کریم آپ کو آپ کی رحیمی شان کا واسطہ، آپ کو آپ کی کریمی شان کا واسطہ، ہم کو، ہمارے اہل و عیال کو، تمام رشتہ داروں کو، پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دیجئے۔ آپ کی ایک ایک نعمت کی قدر دانی نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم کئی لوگ بستر پر پڑے ہوئے آج اپنی تندرستی کی بات کو سوچتے ہیں کہ جب میں طاقتور تھا میں یہ بھی کرتا تھا، آج میں بے سہارا ہو گیا، آج میں لکڑی کے بغیر چل نہیں سکتا، آج میں کسی کے سہارے کے بغیر ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جا نہیں سکتا۔ مولا کریم یہ تندرستی ایک مرتبہ ملی ہے، مولا کریم ہم سب کو یہ تندرستی کی قدردانی نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم بیماریوں سے، آفتوں سے، پریشانیوں سے ہماری پوری حفاظت فرما لیجئے۔ ہمارے اہل و عیال کی، ہمارے بچوں کی، ہمارے رشتہ داروں کی حفاظت فرما لیجئے۔ مولا کریم ہمارے بچے ہاسپٹلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، مولا کریم ان کی سہن سختی ختم ہو چکی، مولا کریم آپ اپنے خزانے سے سب کو شفا عطا فرما دیجئے، صحت اور عافیت کے ساتھ اپنے گھروں کو لوٹا دیجئے۔ مولا کریم ہم کو، ہمارے اہل و عیال کو، تمام رشتہ داروں کو خوب صحت، عافیت، طاقت، قوت، تندرستی، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما دیجئے۔ مولا کریم پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کی عظمت اور محبت ہمارے دل میں اتار کر زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی ہم کو سعادت اور توفیق نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم گناہوں کی نحوست، زبان سے جو گناہ ہوئے، آنکھوں سے گناہ ہوئے، کانوں سے گناہ ہوئے،
جس کی وجہ سے آج ہمارا عبادت میں دل نہیں لگتا، تلاوت میں دل نہیں لگتا، دعاؤں میں دل نہیں لگتا، اللہ والوں کے پاس جانے کا جی نہیں چاہتا۔ مولا کریم ہماری تمام ظاہری اور باطنی امراض کو عافیت کے ساتھ شفا سے تبدیل فرما دیجئے۔ مولا کریم شکر کرنے والی زبان عطا فرما دیجئے، صبر کرنے والا بدن عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم مقروضوں کے قرضوں کی غیب سے ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دیجئے۔ قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما دیجئے، مقدمات میں ماخوذوں کو برات نصیب فرما دیجئے۔ جو جس پریشانی میں گرفتار ہے اس سے اس کو نجات عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم ہمارے اہل و عیال کے، ہمارے بچوں کے دل کے تقاضوں کو آپ بخوبی جانتے ہیں۔ مولا کریم کچھ باتیں ایسی جو کسی سے کہی نہیں جاتی، لیکن آپ تو ایک ایک بات سے باخبر ہیں۔ مولا کریم مایوسی ہمارے دلوں سے دور فرما کر اپنی رحمت سے، اپنے خزانوں سے ہماری جھولیوں کو بھر دیجیے۔ مولا کریم ہمارے ملک میں جو یہ وبا چل رہی ہے، مولا کریم اس وبا سے ہمارے ملک کی اور ملک والوں کی حفاظت فرما لیجیے۔ مولا کریم عافیت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ تمام کاروبار کو، تمام مساجدوں کو، تمام مدارسوں کو، تمام خانقاہوں کو عافیت کے ساتھ کھول دیجئے۔ مولا کریم یہ بیماری یہاں سے ایسی دور ہو کہ پھر کبھی ہمارے ملک میں یہ نہ آئے۔ مولا کریم ایسے فیصلے فرما دیجئے۔ ہمارے ملک میں امن و امان کی ہواؤں کو چلا دیجئے، ہدایت کی ہواؤں کو چلا دیجئے۔ ہمارے ملک میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اخوت، بھائی چارگی نصیب فرما دیجئے۔ ہمارے برادران وطن جن کے دلوں میں ہماری نفرتیں اتری ہوئی ہیں، مولا کریم ان نفرتوں کو محبتوں سے تبدیل فرما دیجئے۔ مولا کریم ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم جن محسنوں نے ہم پر احسان کیے، جس بھی لائن سے ہماری خدمتیں کی، مددیں کی، جس نے محبت کی نگاہ سے دیکھا، مولا کریم سب کو دنیا اور آخرت میں بہتر بدلہ عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم ہمارے گھروں میں چین اور سکون عطا فرما دیجئے۔ گھروں کے جھگڑے نا اتفاقی سے پوری حفاظت فرما لیجئے۔ ہمارے گھروں میں خیر اور برکت کو نازل فرما دیجئے۔ شیطانوں کا مرکز بننے سے ہمارے گھروں کی حفاظت فرما لیجئے۔ مولا کریم ہمارے بچے اور بچیوں کی آپ اپنی شان ربوبیت سے تربیت فرما کر بری اخلاق، بری عادت، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات سے ان کی حفاظت فرما لیجئے۔ عقائد حقہ پر استقامت نصیب فرما دیجئے۔ اعمال صالحہ کا اہتمام نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے لیے ثواب جاریہ اور صدقے جاریہ کا ذریعہ بنا دیجئے۔ مولا کریم آج تک آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، ابھی بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرمائیے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔